علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتون۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا إلى حبک وحب عمل يبلغنا إلى حبك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے کل کے سبق میں ہم نے اصل مسئلہ سے اگر مسئلہ ردیہ ہو جائے تو اس کے اصول و قواعد، ضوابط سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس میں کچھ احباب کے لیے اس میں کسی قدر مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہم انشاءاللہ دوبارہ انہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اصول کو مد نظر رکھیں۔ اصول کیا ہے کہ اگر مسئلہ ردیہ ہے، مسئلہ ردیہ ہے، تو سب سے پہلے یعنی مسئلہ ردیہ سمجھ لینے کے بعد، حل کر لینے کے بعد، ہم نے سب سے پہلے جو اصل مسئلہ جس کا ہم نے بنایا ہے اس ٹیبل کو چیک کرنا ہے، اور اس ٹیبل میں دو قسم کے افراد، نمبر ایک جن پر رد نہیں ہوتا، اور نمبر دو جن پر رد ہو جاتا ہے۔ جن پر رد نہیں ہوتا وہ ہے خامد بیوی، مختصر اس کو کریں گے تو زوجین، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے لفظ
زوجین مد نظر رکھ لیں. تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی وراثت کا مسئلہ حل کرنا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر ہم افراد لکھیں گے. میت کے افراد کیا ہیں جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں؟ بیوی، بیٹی اور پوتی. اس طرح یہ ایک ٹیبل ہم بنا لیں گے. بیوی، بیٹی اور پوتی. تو دوسرا کام کیا ہے؟ یہ پہلا کام ہے. کئی لوگوں احباب نے کل بھی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پتہ نہیں ٹیبل بنانے میں ان کو کیا مسئلہ بن رہا ہے، حرج ہو رہا ہے کہ وہ ٹیبل صحیح نہیں بنا پا رہے. تو سب سے پہلا سٹیپ وراثت کو تقسیم کرنے میں وہ کیا ہے؟ بیوی جو اس کے یعنی میت کے اصحاب الفروض ہیں ان کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ان کے شریعت میں جو حصے مقرر ہیں وہ دینے ہیں. بیوی کو کیا ملے گا میت کی اولاد کی موجودگی میں؟ سمن. بیٹی کو اکیلی ہے، پوتی بیٹی کے ساتھ مل کر آئی تو سدس مل جائے گا. اس کے بعد آپ نے تیسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کا اصل مسئلہ بنانا ہے. اس سٹیپ پر اصل مسئلہ بنا کر سب کے حصے جو کل مال کے ہیں وہ دینے ہیں. اصل مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ کل مال کے کتنے حصے کریں کہ ان سب صاحب فرض کے حصص نکل آئیں. تو اس کے ہم نے قواعد پڑھے تھے. گروپ اول گروپ دوم بنا کر اگر دونوں مکس ہو جائیں تو پہلے کا بڑا عدد لے کر جو ہے دوسرے ٹیبل کو 3 تصور کر کے ضرب دینی ہے. تو یہ سٹیپ نمبر 3 میں ہم نے اصل مسئلہ اوپر بنانا ہے. یہ اوپر لکھے اصل مسئلہ، ٹھیک ہے، کہ اس سے ہم چیزیں تقسیم نیچے کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 24. اب 24 کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے جب بٹے کا مطلب ہوتا ہے اتنے حصوں میں تقسیم کر کے اوپر والا حصہ دے دو. تو بیوی کے لیے ہم نے 24 کو 8 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور 24 کا 8واں حصہ یعنی ایک حصہ ہم نے جو ہے وہ بیوی کو دینا ہے. تو وہ کیا ہے؟ 3. اسی طرح 24 کے 2 حصے کرنے ہیں، ان میں سے ایک بیٹی کو دینا ہے. 2 حصے کیے تو 12. اسی طرح 24 کے 6 حصے کرنے ہیں، 6 حصے کر کے ایک دینا ہے تو 4. اب یہاں تک یہ ہمارا اصل مسئلہ تھا جو شریعت نے اس کا مقرر کیا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اصل مسئلہ کی 3 صورتیں ہیں. اصل مسئلہ کی 3 صورتیں ہیں. مسئلہ عادلہ، مسئلہ عائلہ اور مسئلہ ردیہ. اب اگر یہ اصل مسئلہ اور یہ نیچے نہیں اصل مسئلہ لکھنا کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہم کس کو حل کر رہے ہیں. نمایاں یہ چیز اوپر آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس کو حل کر رہے ہیں اور ساتھ لکھے بھی کہ یہ اس کا اصل مسئلہ ہے. تو ان کو ہم جمع کریں گے تو پتہ چلے گا یہ مسئلہ عائلہ ہے، ردیہ ہے یا عادلہ ہے. 12 4 16 3 19 حصص بڑھ گئے کہ کم ہو گئے؟ کم ہو گئے. تو مسئلہ کون سا ہے؟ یہاں آپ نے لکھنا ہے رد 19 پر ہے. رد 19 یعنی آپ کو پتا ہو یہ 19 پر اس کا رد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لکھنا ہے رد 19. اب پھر بے شک ان کے یعنی رد کے ساتھ ان کے یہ حصص آ گئے ہیں، ایسے لکھ لیں یا یہ نہ لکھے رد 19 لکھ کر بس چھوڑ دیں، یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اب آئے ہم یہ سب احباب نے اس کو اس انداز میں آپ نے جتنے بھی سوالات ہیں اس انداز میں حل کرنا ہے. یہاں آپ کو نیچے لگ پھر لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. سب چیک کرنے والا خود سمجھ جائے گا کہ آپ نے مسئلے کو سمجھ کر حل کیا ہے. تو 1 2 3 اور نمبر 4 پہ ردیہ، عادلہ، عائلہ ہے. چوتھا سٹیپ ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کون سا ہے. اب مسئلہ ردیہ ہو جائے
تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ ردیہ ہو جائے تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اب سب جو ہے اس طرح نوٹ کر لیں. آپ نے جو بھی سوالات حل کرنے ہیں وہ اس انداز میں حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ کیوں لکھا ہے یا اس کو کیسے لکھنا ہے. سب سے پہلے اصحاب الفروض میت کے ورثاء سارے لکھنے ہیں. نمبر 2 پہ ان کے شریعت کے اندر جو حصے متعین ہیں. اگر آپ یہ نہیں لکھتے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے، تو آپ ڈائریکٹ یہ حصے دینے شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا سوال غلط ہے. بتانا ہے کہ بیوی کو اس حالت میں کیا مل رہا ہے، بیٹی کو کیا مل رہا ہے، پوتی کو کیا مل رہا ہے، خامد کو کیا مل رہا ہے، ماں کو کیا مل رہا ہے، باپ کو کیا مل رہا ہے، دادا دادی اس کو کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ شریعت نے ان کے حصہ کیا مقرر کیا ہے. اگر حصہ مقرر نہیں تو یہ بطور اسبا یہ کچھ لے رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اصل مسئلہ بتانا ہے. یہ نہیں کہ جی پتہ ہے لگ گیا مجھے 24 ہے تو میں جلدی جلدی جو ہے نا حل کر دوں. کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم نے کہیں جو ہے نا کوئی پہاڑ نہیں گرانا کہیں جا کر. جی ٹھیک ہے. اصل مسئلہ بیان کرنا ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے. پھر یہ بیان کرنا ہے کہ یہ عادلہ ہے. عادلہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں. ردیہ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور عائلہ ہے تو جیسے بتایا تھا یہ لکھنا ہے آپ نے. مثال کے طور پہ یہ اگر 27 بنتے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ 27 کیسے بنے. ایسے نہیں کہ 27 ہو گئے، کہ یہ مسئلہ عائلہ ہو گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ یہ مسئلہ عائلہ ہو چکا ہے، اس لیے یہ 27 پر رول ہوا ہے. اس انداز. اگر یہ آپ نہیں لکھتے تو آپ کا سوال یہ غلط ہے. یہ 4 سٹیپ ہیں جو ہمیں اصل مسئلہ اور ان کی پہچان تک اٹھانے ہی اٹھانے ہیں ہر ٹیبل میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے. رد ہو گیا 19 پر. اب مسئلہ ردیہ ہے تو اس کے حل کی کیا صورتیں ہیں، یہ اب میں ختم کر دوں. تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو مسئلہ ردیہ ہے اس کے اندر زوجین، ٹیبل کے اندر زوجین تو نہیں ہے. زوجین تو نہیں ہے، یعنی خامد بیوی تو نہیں ہے. اگر اس ٹیبل کے اندر خامد بیوی نہیں ہے، خامد بیوی نہیں ہے، نمبر 1 قاعدہ لکھ لیں رد کا. قاعدہ نمبر 1 جی، مسئلہ ردیہ بنا. پہلا سٹیپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعہ یہ مسئلہ ردیہ ہے. دوسرا سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے یا اصحاب الفروض رہنے ورثاء. نمبر 2 پہ کیا دیکھنا ہے؟ ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی نہیں. دوسری چیز آپ نے مسئلہ ردیہ میں کیا دیکھنی ہے کہ زوجین میں سے تو کوئی نہیں. نمبر 3 ابھی یہ پہلا قاعدہ ہے، زوجین میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہم نے اس قاعدے میں کیا چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے؟ ورثاء ایک ہی جہت رشتہ. ٹھیک ہے. یہ ایک جہت، ایک یہ بار بار میں نے 2-3 دن ہو گئے یہ سمجھا رہا ہوں. ایک ہی جہت سے ہے، ایک ہی جہت سے ہے. نمبر 4 اگر ایک جہت سے ہے، اگر ایک جہت سے ہے تو اصل مسئلہ ورثاء کی
جب آپ نے رد کی بحث لکھنی ہے سوالات تو سب سے پہلا قاعدہ یہ اس کے اوپر لکھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں پتا ہو یہ مسئلہ ردیہ ہے. ادھر دیکھ مسئلہ ردیہ ہے. نمبر 2 پہ دیکھنا ہے ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, زوجین میں سے تو کوئی نہیں ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے ورثاء ایک ہی جہت یعنی ایک ہی رشتے سے ہیں, بیٹیاں ہی ہیں پوتیاں ہی ہیں, بس ایک ہی رشتہ وہاں موجود ہے. اور نمبر 4 پہ جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ایک ہی رشتہ ہے تو اس وقت پھر ہم نے اصل مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ ورثاء کی تعداد سے, اصحاب الفروض کی تعداد سے. 7 بیٹیاں ہیں تو اصل مسئلہ 7, لیکن ڈائریکٹ 7 نہیں بنا دینا. سب سے پہلے بیٹیوں کا یہ دیکھیں 7 بیٹیاں, تو بیٹیوں کا حصہ شریعت میں کیا مقرر ہے؟ ثلثان. اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ 3. ثلثان کیا آیا 3 کا؟ 2. رد کتنے پہ ہو گیا؟ 2 پہ. ٹھیک ہے, اب قاعدہ 1, قاعدہ نمبر 1 کے تحت اصل مسئلہ کیا بن گیا؟ 7. اور یہ قاعدہ آپ کو آنا چاہیے. اس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے. تو یہ 7 بیٹیوں کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ اصحاب الفروض یا ورثاء کی مجموعی تعداد سے اصل مسئلہ بن جائے گا. یہ پہلا قاعدہ ہے, اس کو مد نظر رکھ لے اچھے طریقے کے ساتھ. دوسرا قاعدہ, قاعدہ نمبر 2. جی اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے بیٹا, اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے. قاعدہ نمبر 1 وہ دیکھنا کیا سر. جی بتائیں بیٹا. مسئلہ ردیہ ہے قاعدہ نمبر 1, یعنی پہلا طریقہ کیا ہے مسئلہ ردیہ کو حل کرنے کا؟ یہ چاروں اصول قاعدہ ایک ہی ہے نہیں. ہاں جی, ایک قاعدے میں یہ 4 چیزوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. قاعدہ نمبر 1 میں 4 چیزوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. مسئلہ ردیہ ہوگا تو ہمیں قاعدے کی ضرورت پیش آئے گی. اس کے بعد ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی نہیں ہے. نمبر 3 کوئی نہیں ہے تو ورثاء ایک ہی جہت رشتے سے ہیں. اگر یہ 3 پہلی شرطیں موجود ہیں تو پھر اصل مسئلہ جو ہے ورثاء کی مجموعی تعداد سے بنے گا. قاعدہ نمبر 2, قاعدہ نمبر 2 میں پہلی چیز ہم نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے مسئلہ ردیہ ہے. مسئلہ ردیہ ہے. نمبر 2 پہ ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی نہیں. ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی نہیں, یعنی پہلی 2 باتیں پہلے قاعدے والی ہی ہیں. تیسری بات, ورثاء ایک ہی جہت یعنی رشتے سے ہیں نہیں. ورثاء مختلف جہتوں سے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. ورثاء مختلف رشتوں سے ہیں لیکن زوجین میں سے کوئی نہیں ہے تو اصل مسئلہ ورثاء کے مجموعی حصوں سے بنے گا. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ ورثاء کے مجموعی حصوں سے اصل مسئلہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ میت نے چھوڑی ہے بیٹی اور پوتی. بیٹی کو کیا ملا؟ اکیلی بیٹی آئی ہے تو نصف. پوتی کو کیا ملا؟ بیٹی کے ساتھ مل کے آئی ہے تو سدس. پہلے ٹیبل کا نصف دوسرے ٹیبل کے ساتھ مل کے آیا تو اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ کتنے سے بن گیا؟ پہلے کا 6 سے. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 6 سے. شاباش. 6 کا نصف کیا ہے؟ 3. اور 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ شروع والا آپ نے یہ 3 سٹیپ
اسٹیپ اسی طرح ہی اٹھانے ہیں جیسے آپ شروع سے کر کے آ رہے ہیں. پتہ نہیں مطلب نا ہم پزل ہو گئے جی کیا بن گیا پتہ نہیں کچھ نہیں بنا اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو ہم نے ہر مسئلے کو حل کیا ہے جب ہم نے اصحاب الفروض کو ان کے حصص دیے. اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ 3 اور 1 4. اب ہم نے یہاں پر آ کے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ مسئلہ عادلہ ہے, برابر ہے 6 اور 4, برابر نہیں ہے. بڑے ہیں 6 سے 7 8 نہیں بلکہ یہ کم ہے. تو مسئلہ کون سا ہو گیا؟ ردیہ. تو رد کتنے پر ہے؟ رد ہوا 4 پر. تو اب مسئلہ ردیہ ہے جی, مسئلہ ردیہ ہے. ورثاء میں زوجین میں سے کوئی نہیں ہے, ورثاء کے اندر زوجین میں کوئی نہیں ہے. ورثاء ایک ہی رشتے سے ہیں نہیں, مختلف جہت اور رشتوں سے ہیں. یعنی ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے. اگر یہاں 7 بیٹیاں ہو جاتی تو ایک ہی جہت تھی. اب کیونکہ رشتہ بدل گیا ہے تو مختلف رشتوں سے ہے, تو اس وقت اصل مسئلہ ورثاء کے مجموعی حصوں سے بنے گا. تمام ورثاء کے جو مجموعی حصے ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 اور 1 4. تو اصل مسئلہ بھی کیا بن گیا؟ 4. یہاں آپ لکھ دیں قاعدہ نمبر 2 کے تحت اصل مسئلہ 4 ہو گیا. قاعدہ نمبر 2 کے تحت اصل مسئلہ 4 ہو گیا. بس آپ اتنا سی وضاحت دے دیں تو سمجھ آ جائے گی جی, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے بس جی بیٹا, کوئی سوال ہے تو کریں. شاباش. یہ 2 قاعدے جس کو سمجھ آگے ہیں الحمدللہ, جس کو سمجھ نہیں آئے 4 کرنے. ہاں بس 10 منٹ میں کریں. جی 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 بولیں. شاباش. اب اس 4 کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ کوئی تقسیم نہیں, بس پھر اس وقت مجموعی حصوں پر اصل مسئلہ ہو گیا. تو یہی 4 اصل مسئلہ ہے, بیٹی کے 3 حصے ہیں, پوتی کا 1 ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو 2 حصے ہم نے 6 کرنے تھے نا, وہ ہم نے 4 کر لیے ہیں. اب 4 میں سے جو ان کے حصے میں آئے گا وہ مل جائے گا ان کو. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ 6 روپے تھے تو 6 میں سے 3 بیٹی کو ملنے تھے, 1 پوتی کو ملنا تھا, لیکن ہم نے 6 کے اب 4 حصے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب 4 حصے کریں گے تو 1.5 کون ہے کی کہہ رہے وہ آج اس گروپ میں سینڈ ہی نہیں کیتا, وہ ویچ ہے نا موجود ہے. جی 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 ابھی تو ٹائم. جی اس میں کیا ڈائریکٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ جو ورثہ کی تعداد ہے ایک ہی رشتے سے ہیں, پہلے والا ایک ہی رشتے سے ہے نا, وہ چوتھے قاعدے میں جو ایک اور ٹیبل بنایا نا, ابھی پہلے 2 قاعدے سمجھے وہ کرے ہو. پہلے والا سب سے پہلے ایک نکال دو نا. آپ کہتے ہیں پہلے ٹیبل بنایا, پھر ان کا دیکھیں کیا, پھر ان کی ہمیں پتا ہو کہ شریعت نے ان کا کیا حصہ مقرر کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں کر رہے نا, تکے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم سمجھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تکے کے ساتھ کام نہیں چلے گا جی, چلو جی کر دیو جی سمجھ آتا. جی 4 کو کوئی نہیں, ہم نے صرف یہ 4 حصے ہم نے تقسیم کر دیے ہیں ان کو. اب جب رقم آئے گی پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. جیسے میں نے بتایا کہ
اگر ہمارے پاس 6 روپے ہوتے تو 3 روپے دینے تھے، لیکن اب ہم نے 6 کے 4 حصے کرنے ہیں، تو 6 کے 4 حصے کریں تو ہر حصے میں کتنے آتے ہیں؟ 1.5. تو 3 کا کیا بن گیا؟ ویسے اس کے 3 روپے بنتے تھے، اب اس کے 4.5 ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کل مال ہے. ایسے اگر یہ کل مال ہوتا 4 روپے تو 4 کے ہم نے 6 حصے کرنے تھے، تو 0.75 آنا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ آگے آ رہی ہے وراثت. پھر پیسے، ابھی یہ پیسے نہیں ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ حصے ہیں، لیکن ایک ایک حصے میں بہت زیادہ فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے. نہیں صرف بیٹی کے نہیں، مجموعی. جس وقت ورثاء میں زوجین میں سے کوئی نہ ہو اور ورثاء مختلف جہتوں سے ہوں، تو اس وقت جو ہے اصل مسئلہ وہ اصحاب الفروض کے مجموعی حصص سے آتا ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ گوگل میٹ والوں آپ کا لنک گروپ کے اندر موجود ہوتا ہے. آج بس غلطی سے میں نہیں سینڈ کر سکا آپ کو. جی یہ 2 پہلے جو ہے یہ آپ نے فیس بک سے دیکھ لینے ہیں لازمی، یا گروپ میں سینڈ کر دینے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا. قاعدہ نمبر یہ اس میں سے کسی کو ہے بھی اعتراض؟ قاعدہ نمبر 3 صرف بیٹی کے مجموعی نہیں، وہ میں نے بتا دیا. تمام جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے مجموعی حصوں پر جو ہے اصل مسئلہ بنے گا. مثال کے طور پر بیٹی، پوتی، ماں. بیٹی کو کیا ملا؟ جانا بھی تھا نصف، پوتی کو سدس اور ماں کو سدس. جی اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے اصل مسئلہ. 6 کا نصف کیا ہے؟ 3. سدس کیا ہے؟ اور پھر سدس 3، 4 اور 5. مسئلہ کون سا ہوا؟ رد 5 پر ہو گیا. جب مسئلہ ردیہ ہو گیا تو ہم نے قاعدہ نمبر 1 اور 2 پر پہنچ جانا ہے. مسئلہ ردیہ بنا، ورثاء میں زوجین میں سے کوئی نہیں ہے، ورثاء مختلف جہت یا رشتے سے ہیں، مختلف ہیں، کوئی بیٹی لگ رہی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی پوتی ہے. اس وقت اصل مسئلہ کون ہوگا؟ ورثاء کے مجموعی حصوں پر اصل مسئلہ بن جائے گا. تو قاعدہ نمبر، یہ آپ نے لکھا، قاعدہ نمبر 2 کے تحت اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ 5. ٹھیک ہے؟ اس میں سے 3 اس کے، 1 اس کا. 6 کا 4 بن گیا. ڈیوائیڈ کیسے ہوگا؟ یہ آگے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا، میں کہہ تو رہا ہوں اس کو آگے نہیں ہم تقسیم کریں گے. پھر اس وقت اصل مسئلہ ہی، یعنی کل مال کے ہم نے 6 حصے نہیں کرنے. ردیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو 1 حصہ ہے وہ بھی اس کے اندر ضم کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سمجھے نا کہ آپ کو کسی نے دیے ہیں 500 روپے، آپ یہ 5 لوگوں میں تقسیم کر دیں. آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں بندے ہیں 4، آپ فون کرتے ہیں کہ بندے 4 ہیں، آپ نے کہا یہ 505 بندوں میں تقسیم کرنا ہے. اچھا 4 بندے رہ گئے ہیں، اچھا آپ اس 500 کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، 125 روپے ان کو دے دیں، 500 پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل مسئلہ. وہ 100 کا رد ہو گیا، ان 4 پہ 25 زائد ہو گئے. ویسے اس کو 6 کا، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ 6 روپے ہوتے تو اس کو 3 ملنے تھے، لیکن رد کی صورت میں اس کو کتنے ملے ہیں؟ 4.5. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، آج میں جلدی میں. جی قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 بھی اسی طرح ہی ہے. مسئلہ ردیہ بن گیا. ورثاء میں زوجین میں سے تو کوئی ہے، زوجین میں سے ہے. پہلے 2 میں زوجین میں کوئی نہیں تھا، ورثاء میں زوجین میں سے ہے. یعنی ایک وقت میں یا خامد ہوگی یا بیوی، دونوں تو ایک کے وارث نہیں بن جائے گا نا، کہ اس کی
بیوی بھی زندہ ہے میت کی اور خامد بھی زندہ ہے، ایسے نہیں ہوگا نا۔ ٹیبل کے اندر خامد یا بیوی موجود ہے اور ورثا ایک ہی رشتے سے ہیں، ورثا جو باقی ورثا ہیں وہ ایک ہی رشتہ جہت سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے ہوگا۔ چوتھی چیز کیا آنی ہے؟ ہر قاعدے کے اندر آپ نے ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس وقت اصل مسئلہ کس سے ہوگا؟ زوجین کے فرضی حصہ سے۔ مثال کے طور پہ خامد اور 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئے، خامد کو کیا ملے گا؟ جی فائنل 3 ایک حصہ ان کو مل گیا، یہ فائنل ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے کوئی حصے کی ہمیں تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خامد کو کیا ملا؟ بیٹیوں کی موجودگی میں ربو، 3 بیٹیوں کو سلوسان۔ یہ اتنا آپ نے یہ 4 سٹیپ پہلے اٹھانے ہیں۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ یہ نیچے نہیں اصل مسئلہ لکھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہ پتا چلے اوپر والے کا اصل مسئلہ ہے، یہ نہ پتا چلے نیچے والے کا ہے۔ ہر سوال کے اوپر بالکل یہ 7 اس کے ملا کے لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ 12 سے، 12 کا ربو کیا ہے؟ 3۔ سلوسان کیا ہے؟ 1 سلس کیا ہوتا ہے؟ 4 اور 2 سلس 8۔ شاباش۔ اب 8 اور 3 مسئلہ کون سا ہو گیا؟ ردیہ۔ 11 پر ردیہ ہو گیا ہے، 1 پر جو بچے وہ ردیہ نہیں، مسئلہ ردیہ 11 بن گیا ہے، یعنی 12 ہونے چاہیے تھے، یہ 11 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ ردیہ ہے، ورثاء میں زوجین میں سے کوئی ایک ہے، کون ہے؟ خامد، اور ورثاء ایک ہی رشتے سے ہیں، ورثاء ایک ہی رشتے سے ہیں، تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ زوجین کے فرضی حصے سے۔ زوجین کا فرضی حصہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 3 کے تحت اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ قاعدہ نمبر 3 کے تحت اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ زوجین کا فرضی حصہ کیا ہے؟ 4 ربو، اس کے برابر عدد آنا ہے 4۔ تو خامد پہ رد نہیں ہوتا، اس کو اس کا جو فرضی حصہ شریعت میں اب وہ دے دو، وہ کیا ہے؟ چوتھا حصہ نا، تو ربو کا چوتھا کیا آیا؟ 1، باقی کیا بچا؟ 3، یہ باقی 3 بیٹیوں کو دے دیا۔ تو تیسرے قاعدے میں کیا ہے؟ اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے بنانا ہے، جس وقت ورثاء ایک ہی رشتے اور جہت سے ہیں، تو اس وقت خامد کو اس کا شریعت نے جو، یا بیوی کا شریعت نے جو مقرر حصہ کیا ہے وہ دے کر باقی سارے کا سارا کس کو دے دینا ہے؟ باقی جو ورثاء ہے، جب ایک ہی رشتے اور جہت سے ہوں، کیونکہ وہ سارے آپس میں برابر رتبے کے مالک ہیں اور ان کے اندر برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ۔ قاعدہ نمبر 4 مسئلہ ردیہ ہے، ورثاء میں زوجین میں سے کوئی ایک ہے اور ورثاء میں جو رشتہ دار ہیں وہ ایک ہی رشتے اور جہت سے نہیں، بلکہ ورثاء جو زوجین کے علاوہ، خامد یا بیوی کے علاوہ ہیں، وہ مختلف جہتوں یا رشتوں سے ہیں۔ نمبر 3 پہ، یعنی ان 2 میں تبدیلی کرنی ہے تو یہ چوتھے پہ تبدیلی ہوتی جانی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل مسئلہ کس سے بننا ہے؟ زوجین کے فرضی حصے سے۔ اصل مسئلہ کس سے بننا ہے؟ ہاں جی، زوجین کے فرض۔ جب زوجین آ جائیں گے تو اصل مسئلہ کس سے بننا ہے؟ فرضی حصے سے۔ لیکن جو مختلف ورثاء ہیں ان کا ہم نے الگ ٹیبل بنا لینا ہے۔ اگر تو بچا ہوا فرضی حصہ ان پر پورا پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے،
یعنی کل مال کے ہم نے 4 حصے کیے تھے، 3 اس میں سے بچے تھے، اور جو دیگر ورثاء آئے ہیں زوجین کے علاوہ وہ بھی 3 کا ہی مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہم وہ تینوں اٹھا کے ان کو 1 دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ 4 کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ 5 کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب ان کا الگ ہم نے ٹیبل بنایا تو پھر ہم نے دونوں مسئلوں کو آپس میں کیا کرنا ہے، ضرب دے دینی ہے، جو آگے میں نے ذکر کیا تھا۔ تو نمبر 4 پہ پوائنٹ کیا ہے کہ اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے بنے گا۔ اصلی صرف خامد کا حصہ لینا ہے، نہیں خامد ہو یا بیوی، بیٹی والے حصوں کا کچھ نہیں کرنا، وہ کیونکہ برابر ہیں درجے میں تو وہ 3 ان کو دے دیے، اگر وہ 4 ہوتے تو 4 ان کو تقسیم کر دینے تھے، اگر 7 بچتے مثال کے طور پہ، پہلے تیسرے کہہ دے کہ آپ سمجھ لیں، بیوی اور 3 بیٹیاں، بیوی کو ملا سمن اور 3 بیٹیوں کو سلوسان۔ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا، 8 سے، 8 کا 8واں حصہ اس کو دیا، اور 8 کی طرح آ گیا 24، دونوں مل کے آگے نا 24، تو 24 کا 8واں حصہ 3 اس کو دیا اور سلوسان، رد کتنے پہ ہو گیا، 19 پر، 16 3 19 ہے نا۔ تو جب مسئلہ ردیہ بن گیا، ورثاء میں زوجین میں سے بیوی موجود ہے اور ورثاء تیسرا قاعدہ ایک ہی جہت سے ہیں 3 بیٹیاں، تو اصل مسئلہ ہم نے زوجین کے فرضی حصے سے بنانا ہے، وہ کیا ہے، قاعدہ 3 کے تحت اصل مسئلہ کیا بن گیا، 8۔ تو 8 میں سے بیوی کا ہم نے فرضی حصہ اس کو دے دینا ہے، وہ کیا ہے، 8 کا 8واں 1، باقی کیا بچا 7 ان 3 بیٹیوں کو مل جائے گا۔ وہ کیسے تقسیم کرنا یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی آپس میں کیسے ختم ہوگی یہ ساری معاملے۔ جو پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے اس کے، یعنی یہ ادھر ہم خامد کر لیتے ہیں تو یہ پورا پورا تقسیم ہو جائے گا، ربو، اور مسئلہ کتنے سے بن گیا، 12 سے، 12 کا ربو، 12 کا ربو 3 اور سلوسان 8، رد ہو گیا 11 پر، قاعدہ نمبر 3 کے تحت اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا، 4 سے، 4 کا ربو خامد کو دیا تو 1، باقی کیا بچا 3، یہ 1 حصہ ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں کوئی کسر آ بھی جائے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ حل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قاعدے اچھے طریقے کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ آج میں نے کہیں جانا ہے تو میں نے کہا کہ کوشش تو یہ تھی کہ چاروں حل کرتے، گوگل میٹ والوں کو جو ہے وہ لنک لیٹ ملا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جلدی، لیکچر آج رات میں ہی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ مسئلہ ردیہ کے 3 قواعد اس طرح آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خیر و عافیت والا معاملہ کرے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔